فآتاہم اللہ، عطا کیا اللہ نے ان کو ثواب الدنیا، بدلہ دنیا کا، بحسن ثواب الآخرہ، اور خوب ثواب آخرت کا، آخرت کا بدلہ بھی ملا۔ واللہ یحب المحسنین۔ یا ایھا الذین آمنوا، زجر اور ترہیب ہے، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے بات مانی الذین کفروا، کافروں کی، یردوکم، پھر قرآن دوہرا رہا ہے کافروں کی بات پہ نہیں آنا۔ یہ کافر کہیں گے اگر سچا رسول ہے تو شکست کیوں آئی؟ یہ کافر پروپیگنڈا کریں گے، شبہات ڈالیں گے۔ ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے بات مانی ان کی جنہوں نے کفر کیا، مراد منافق وغیرہ، چٹے کافر یا اندر کے کافر منافق۔ حضرت علی کہتے ہیں کافر سے مراد منافقین ہیں۔ یردوکم، پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا، پس ہو جاؤ گے اس وقت خاسرین، ہر طرح ناکام۔ بل اللہ مولاکم، کافروں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ ہے مولاکم، اللہ ہے مولا تمہارا، کارساز تمہارا، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہت بہتر ہے مدد کرنے والا۔ سَنُلْقِي، نمونہ نصرت، وہ کیسے مدد کرتا ہے؟ سَنُلْقِي، ہم ان قریب ڈال دیں گے، فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، بچ دلوں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈالیں گے؟ الرعب، ہیبت ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، بوجہ شرک کرنے ان کے ساتھ اللہ کے، ما لم ينزل بھی سلطانا، یہ جملہ سمجھنا ہے، ما لم، ان معبودوں کو، لم ينزل، کہ نہیں نازل کی اللہ نے، بھی ساتھ اس ماں کے، سلطانن، کوئی دلیل۔ کیا مطلب؟ ساتھ اس ماں کے کوئی دلیل نہیں اتری، مطلب ہے بے معبودیت ہی، بے معبود، ایسوں کو الہ سمجھتے ہیں جن کی مشکل کشائی اور معبودیت کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ یہاں قرآن نے قانون بتا دیا، اگر توحید پہ پکے رہ گئے نا، اللہ مشرکوں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے گا، ہیبت ڈال دے گا، اور ایسی ہیبت ہوگی وہ تمہارا آمنا سامنا ہی نہ کر سکیں گے۔ ہاں، یہ توحید کا رعب ہوتا ہے۔ ہاں، حضرت شیخ القرآن کے بارے میں مشہور ہے، جب سٹیج پہ بیٹھتے تھے نا، کسی آدمی کی جرأت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، تو وہ کیا رعب ہوتا؟ یہ مسئلے کی وجہ سے۔ اور یہ ہے، جب آپ بھی مسئلہ بیان کریں گے، سٹیج پہ جب بیٹھیں گے تو اتنا رعب اللہ پیدا کر دے گا کہ مشرک کو جرأت ہی نہیں ہوگی، اور میدان میں جائیں گے اتنا رعب اللہ پیدا کر دے گا کہ مشرک وہ بزدل ہے۔ بما اشرکوا، شرک کی وجہ سے مشرک میں کون سی دلیری ہے؟ تو یہ بھی خدا کا قانون ہے، بما اشرکوا۔ ہاں دیکھو، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ثمرۂ آخرت، ٹھکانہ ان کا آگ ہے، بڑی بری جگہ ہے ظالموں کی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق سچ کیا اللہ نے تم سے۔ صدقہ کے دو معنی ہیں، راست گفتن، راست کردن، یا راست گفتن کے معنی میں ہے سچ، راست کردن کے معنی میں ہے سچ کیا اللہ نے۔ سچ وہ پہلے بھی آیا نا، صدق اللہ، وہاں پر کیا تھا؟ سچ کہا اللہ نے۔ یہاں پر کیا ہے؟ سچ کر دکھایا اللہ نے وعدہ۔ اب یہاں پر سبب مغلوبیت مومنین ذکر کیا جا رہا ہے، پھر بات وہی چل رہی ہے، سبب مغلوبیت مومنین۔ مضمون یاد دھیان میں رہے، 5 حکمتیں بیان کر کے ایک ترغیب دلائی، پہلے لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ پہلے لوگ کس طرح لڑتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے ترغیب و ترہیب کے بعد پھر مضمون ہوئی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا فتح والا، اللہ نے تو وعدہ پورا کیا ہے۔ صدقکم اللہ،
اللہ نے تو پورا کیا ہے، تمہیں پتہ مل گئی ایک دفعہ. وعدہ اذ کس وقت، جبکہ تحسونہم تم کاٹ رہے تھے ان دشمنوں کو اس کے اذن سے، حتی اذا فشلتم حتیٰ کہ تم کمزور ہو گئے. اب قرآن پوری وجہ بھی بیان کرے گا، شکست کی وجہ اب آئے گی. پہلے تو حکمتیں آئی ہے نا، تھوڑا تھوڑا تیاری ہوتی رہی. اب یہ تیسری دفعہ چھڑ رہا ہے احد کا تذکرہ، 2 دفعہ پہلے بھی چھڑا ہے. اب قرآن پورا چھپر ہٹا دے گا کہ یہ شکست ہوئی کیوں، وجہ بیان کرے گا. ایک دوسرا تھوڑا سا یہ سمجھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو اوپر ایک درہ تھا، اس درہ میں بٹھایا اور وہاں پر ابن جبیر کو امیر مقرر کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا نقشہ جو بھی ہو جائے، ہم شکست کھا جائیں، فتح پا جائیں، خبردار یہ واقعہ ذہن میں رکھ لو، اگلی آیتیں لگیں گی تب، بہت سارے اشکال ہیں اگلی آیات پر. تو تم نے جگہ نہیں چھوڑنی چاہے جنگ کا نقشہ جو بھی ہو جائے. چنانچہ سب سے پہلے جب لڑائی لگی وہ 50 تیر انداز اوپر پہاڑی تھی، پہاڑی درہ میں بیٹھے پیچھے سے تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو اس کا تعاقب کریں اور اس کا دفاع کریں. ادھر لڑائی شروع ہوئی. صحابہ نے قرآن نے ایک لفظ میں نقشہ کھینچا، اذ تحسونہ، جب تم ان کو ٹاپر رہے تھے. ٹاپر سمجھتے ہو نا، کسی چیز نو ہاں اصل پنجابی میں مانا ہے لو پر مارنا، ٹاپر دیونا. ہاں چلو، جس وقت تم ان کو کاٹ رہے تھے نقشہ. صحابہ شروع ہوئے مشرکوں کو مارتے گئے اور مشرک بیچارہ ایک ہی برداشت نہ کر سکتا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، حتیٰ کہ سارے مشرک بھاگ گئے، میدان احد خالی ہو گیا. اب یہ اوپر بیٹھے تھے اوپر والی منزل پہ 50 صحابہ، انہوں نے دیکھا مشرک بھاگ گئے، مقصد پورا ہو گیا اور اب جائیں ذرا مال غنیمت سمیٹے، ان کا تعاون کریں، سارا سامان ڈال کے مشرک چلے گئے اور ان کا ذرا تعاون کریں. جہاں اختلاف ہو گیا، کوئی صحابہ کہنے لگے نہیں جائیں گے، نبی پاک نے جو فرمایا ہے نہیں ہٹنا، ہم ادھر ہی جائیں. دوسرا نے کہا مقصد ہی اب کوئی نہیں، جہاں دشمن تو بھاگ گیا اب یہاں کوئی مقصد نہیں. حتیٰ کہ 30 صحابہ کرام درہ چھوڑ کے نیچے آ گئے، 10 صحابہ اوپر رہ گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے. خالد ابن ولید اس وقت جرنیل اور کمانڈر تھا مشرکین کا اور تھا بڑا سمجھدار. اس نے جب دور سے دیکھا نا وہ تو مار کر نیچے اتر رہا ہے، اس نے اپنی فوج کو جمع کر کے کہا پچھلی طرف سے عقب سے حملہ کرو. اب ساری جمعیت کٹھی ہوئی، صحابہ کو تو وامو گمان ہی نہیں تھا، ادھر سے جو آئے تو انہوں نے چک دم حملہ کیا جہاں سے گمان ہی نہیں تھا، اور اس شدت سے حملہ کیا کہ صحابہ کے پاؤں بھی اکھڑ گئے. اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کرے کیا، اور اوپر جو 10 صحابہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے، وہ سامنے جو درے پہ رہ گئے وہ بھی شہید ہو گئے. ادھر اب سمجھ ہی نہ آئے، ادھر بھی دشمن ادھر بھی کوئی پتہ ہی، بھاگ دوڑ مچ گئی. اور ایسی حالت میں پھر ظاہر بات ہے انسان کا ذہن کام ہی نہیں کرتا، تو یکدم ایسا مسئلہ بن گیا تو یہ واقعہ ہوا. اللہ نے وجہ یہ بیان کی کہ تم نے جو وہ درہ چھوڑا تھا نا، رسول کی بات نہیں مانی، یہ اسی کا مزہ ہے. کچھ اصل وجہ یہ تھی، باقی تو ساری تمہیدات ہیں اور حکمتیں ہیں، لیکن سبب جو بنا ظاہری وہ اللہ نے تو وعدہ پورا کیا. صادقکم اللہ، اللہ نے وعدہ پورا کر دکھایا. جس وقت کہ تم کاٹ رہے تھے اس کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، حتیٰ کہ تم فشلتم خود کمزور پڑ گئے، رائے میں کمزور ہوئے. ایک فتنازعتم فی الامر، اور تم نے منازعت کی، جھگڑا کیا امر رسول میں،
وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اس آیت کو بتا غور سے دیکھے، آیت دلیل ہے کہ پرویزی مرتد ہے، ایسے بے شک دیکھو آیت کو، تنازعتم فی الامر، اللہ فرماتے ہیں تم کمزور ہو گئے اور کیا کر رہے تھے، تنازعتم فی رسول نے جو کہا تھا درا نہیں چھوڑنا تم نے چھوڑ دیا، رسول کے امر میں تم نے اختلاف کیا، سوچو سوچو وہ امر قرآن میں ہے، وہ امر قرآن میں نہیں، وہ کس میں تھا، حدیث میں، نبی پاک نے جو ان کو کہا یہاں بیٹھو یہ حدیث تھی، اگر حدیث حجت نہیں یہ مقام حل ہو سکتا بھی نہیں، تنازعتم فی الامر، اور اگر نبی کی بات ماننی حجت نہیں تھی تو پھر یہ وجہ شکست کیسے بن گئی، تو معلوم ہوتا ہے نبی کی بات بھی اسی طرح حجت ہے، مانا نبی کی حدیث بھی اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن، مرتبے کا فرق ہے صرف، تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم، اور نافرمانی کی تم نے، یہاں مودودی آیا، دیکھا تم کہتے ہو صحابہ یوں صحابہ یوں، عصیتم، صحابہ نے کیا کی، نافرمانی کی، عصیتم نافرمانی کی، لیکن یہ بیچارہ جاہل تھا، عصیان کلی مشکک ہے، عصیان کیا ہے، کلی مشکک، اس سے مودودی جیسا عصیان مراد نہیں، یا عصیان کا مطلب ہے صرف وہ درا چھوڑنا، صرف وہ کیا ہے، درا چھوڑنا، وہ جو درا چھوڑا اس امر میں نافرمانی کی، نبی پاک نے فرمایا درا نہ چھوڑو، یہ درا چھوڑ بیٹھے، اگرچہ تعویل کے ساتھ چھوڑا لیکن پھر بھی نبی کا حکم تو اس کی عدولی ہو گئی، من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ دکھایا تم کو ما تحبون، جو تم چاہتے تھے، منکم من یریدو، اب ذرا خیال کرنا ہے، بعضے تم میں سے وہ ہیں جو چاہتے ارادہ رکھتے تھے دنیا کا، اور منکم من یرید الآخرہ، بعضے تم میں سے وہ تھے جو ارادہ رکھتے تھے آخرت کا، یار لوگوں نے جہاں پر بھی تان کیا، یہ مقبول حسین دہلوی مرتد نے اپنے حاشیے پہ ایسی گندی زبان استعمال کی نا صحابہ کے بارے میں اس مقام پہ کہ کوئی ہندو اور سکھ بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو مقبول مرتد نے استعمال کیے ہیں، ذمیمہ اس کا ہے، کہتا ہے فشل تم کا مذاق اسے تم پر، کہ یہ صحابہ تھے اور یہ شیعہ ذاکرین جب بیان کرتے ہیں تو یہ بڑے بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ تھا یا یہ جنگ تھی، جہاد تھا، سارے بھاگ گئے، یہ ہوا وہ، تجھے بہت بڑا مذاق بناتے ہیں، اب ذرا ان کے مذاقوں کو بھی دیکھو اور قرآن کی صفائی کو بھی دیکھو، جہاں یرید الدنیا اس کو بھی باعث تنقید سمجھا گیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ صحابہ کی بہت بڑی عظمت ہے، اب سمجھو بات کیسے، دنیا کس کو کہا گیا، مال غنیمت کو، دنیا کس کو کہا گیا، وہاں کوئی زمینیں تو نہیں تقسیم ہو رہی تھی نا، یا جائیدادیں، وہاں کیا تھا، مال غنیمت، اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ مال غنیمت امیر تقسیم کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے جو اٹھا لے اسی کا ہو مال غنیمت، یہ نہیں ہوتا، بلکہ مال غنیمت ایک مقام پہ اکٹھا ہوتا ہے اور سارے مجاہدین کے کیا ہوتے ہیں، حصے، اب ذرا سمجھنا ہے، اللہ کو اتنا بھی پسند نہ آیا، صحابہ کے عظمت اتنی بلند تھی، ان کی طہارت اتنی بلند تھی کہ وہ مال غنیمت جو جہاد والا ہے اس کے تعامل کرنے کو صحابہ کی شان کے اللہ نے اس کو بھی مناسب نہ سمجھتے ہوئے وہاں پر لفظ بولا ہے میں یرید الدنیا، یعنی صحابہ کا تزکیہ اتنا ہے اور اتنی عظمت بلند ہے کہ ہو مال غنیمت اور اس میں بھی صرف تعامل کرے، اتنی چیز کو بھی اللہ صحابہ کے حق میں دنیا سے تعبیر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دنیا نہیں تھی، مال غنیمت تھا جو جہاد کا نتیجہ ہے،
اور وہ بھی ان کو اپنی مرضی سے نہیں ملنا تھا، سپہ سالار کی تقسیم سے ملنا تھا، لیکن عظمت صحابہ اتنی بلند ہے، مقام صحابہ اتنا اونچا ہے کہ اس غنیمت کے تعاون کو بھی قرآن نے یرید دنیا کے اعتبار سے ذکر کیا اور دنیا کے لفظ سے ذکر کیا۔ یہاں مودودی جیسے شیطان نے سمجھا کہ کوئی وہاں گندم خریدنی تھی یا پتہ نہیں کوئی زمینیں خریدنی تھی، زمینوں کی بات ہی کوئی نہیں، یا مال غنیمت جس نے لینا وہ لے جائے، بات ہی کوئی نہیں ہے، مال غنیمت حلال طیب، اور اس میں بھی وہ کر رہے ہیں تعامل، اور ان کی مرضی سے بھی انہیں ملنا کوئی نہیں، لیکن ان کی شان اتنی پاک ہے اور اونچی ہے، اللہ نے ان کے حق میں کہا یرید الدنیا۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ جیسے آپ کو پتا ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتا، نبی گناہ پاک ہوتا ہے، لیکن نبی کی شان اتنی اونچی ہوتی ہے نا، تھوڑی بات کو بھی قرآن ذنب سے تعبیر کرتا ہے۔ معمولی سی اگر خلاف اولا بات بھی نبی کی ہو جائے تو قرآن کس سے تعبیر کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے رفع درجات کی وجہ سے۔ اس کی آپ ایسے بھی مثال سمجھے، ایک آپ کا قریبی آدمی ہے، ایک ہے کہ وہ تھوڑی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ایک ناواقف کرتا ہے، تو کس کا اثر زیادہ ہوگا؟ قریبی۔ اور ایک ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ آ کے تمہیں تھپڑ لگا دیتا ہے، اور ایک ہے کہ اچھا بھلا بزرگ وہاں سے اٹھتا ہے اور تمہیں تھپڑ لگاتا ہے، دونوں کا فرق ہوگا کہ نہیں؟ کیا فرق ہوگا؟ کہ اعمال کا اعتبار ہوتا ہے بحسب مراتب، حسب مراتب۔ نبی معمولی کام بھی کرے، حضرت یونس نے کیا کیا؟ اجتہاد ہی کیا تھا نا، تو اجتہاد تو جائز ہے، اجتہاد ہی کیا، اور یہ کا عام روٹین جو ہے 3 دن میں عذاب آ جائے گا، کچھ خبری عذاب کی خبر سنا کے چلے ہیں، اللہ نے فرمایا ظنّا اللہ نقدر علیہ، لفظ کتنا بولا؟ ظنّا اللہ، تمہارے مولوی توجیہات کر کر ہی تھک گئے، لن نقدر، ہم کہتے ہیں کوئی توجیہ جہاں نہیں، بالکل اپنے ظاہر پہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس کا حال کا نقشہ کھینچا گیا حضرت یونس کا، وہ جا ایسے رہا تھا جیسے کوئی کہے لن نقدر علیہ۔ چلو آئے گی آیت، تو مطلب ہے کہ جو مقربین ہیں ان کی چھوٹی باتوں کو بھی بڑا کر کے ظاہر کیا جاتا ہے، تو یہ آیت عظمت صحابہ کی دلیل ہے، نہ کہ تنقیص صحابہ کی۔ جن کا ذہن گندا ہے انہوں نے یہاں سے تنقید سمجھی ہے، اور جن کا ذہن صاف ہے وہ سمجھتے ہیں کیونکہ جہاں دنیا سے مراد بھی کیا ہے؟ غنیمت، دنیا سے مراد کیا ہے؟ اور وہ بھی اپنے حصے نہیں ملنے، اپنے اٹھائی ہوئی نہیں ملنی تھی، سپہ سالار نے دینی تھی، اس میں بھی تعاون کیا، تو اب یہ فتویٰ، اور یہ نہ بھی آتے تو جو وہ تو اسے ملتے، یہ طرح نہ بھی چھوڑتے تو اسے تو تب بھی ملتے مجاہدین کو، لیکن قرآن نے اتنی بات کی بھی برداشت نہیں کی، فرمایا تمہارا شان اونچا ہے، تم کن چیزوں میں پڑ گئے؟ تم نے تو دیکھنا تھا امر رسول کو، تم نے دیکھنا تھا امر رسول کو، یہ یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، صرف خالص آخرت کو چاہتے تھے، ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا ان کو تم سے، لیبتلیکم، تاکہ آزمائے تم کو اللہ، آگے آزمائے تم کو اللہ۔ یہ جملہ ذرا دیکھنا ہے پوری غور سے، قرآن جہاں صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی تو قرآن ایک بہترین جملہ لاتا ہے، یہ جملہ ہے ساری موجودیت کا بیڑا غرق اور ساری رافضیت زمین بوس، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی عزت کی قسم، وَلَقَدْ لَقَدْ قد ماضی پہ آ گیا، لام تاکید کا آ گیا، معنی قسمیہ بن گیا، معنی ہے واللہ لقد عفا عنکم، اللہ کی قسم تمہیں معاف کر دیا، عفا عنکم، معاف کیا ہے۔ اب ذرا خیال کر، میں کہتا ہوں دنیا میں صحابہ سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہی تھی درا چھوڑنا اور امر رسول کی مخالفت، سب سے بڑی غلطی یہ تھی،
جس کی وجہ سے نبی کا چہرہ زخمی ہوا، دانت شہید ہوئے اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی، اس سے بڑی غلطی کون سی ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی غلطی، لیکن اللہ فرماتے ہیں بالا قد عفا عنکم، اتنی بڑی غلطی لیکن بالا قد عفا عنکم، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ فرمائے میں نے معاف کر دیا اور مودودی کنجر کہے میں نے معاف نہیں کرنا، خدا کی بات سچی ہے یا یہودی کی بات سچی ہے؟ اس سے بڑا کیا شان ہوگا صحابہ کا؟ والا قد عفا عنکم، قرآن قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے تمہاری ساری غلطیاں معاف ہیں، والا قد۔ اور جہاں نہیں، پھر جہاں تھوڑی بات آئے گی نا اللہ پھر جملہ لائے گا، پھر جملہ لائے گا، یعنی صحابہ کا شکوہ اللہ برداشت کرتے ہی نہیں۔ ہاں استاد شاگرد کی تربیت کرتا رہتا ہے، اگر استاد شاگرد کو کوئی بات کرے تو باہر کوئی سن رہا ہو وہ کہ وہاں ایسی بحثی ہو گئی ہے فلاں، یہ بالکل بے وقوف ہے۔ یہ اللہ تعالی صحابہ کوئی تربیت کر رہے ہیں استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور وہاں جب شاگرد کی تربیت کی جاتی ہے تو تربیت میں تو اونچ نیچ غصہ پیار سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ تو تربیت کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ، اللہ ہے صاحب فضل کا، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر،